جی جناب، السلام علیکم، کیا نام ہے بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا نام ہے بھائی؟ شان علی بول رہا ہوں۔ شان علی، واہ جی واہ، کہ- کہاں سے کال کیا بھائی جی شان صاحب؟ جی میں سعودی عربیہ سے بات کر رہا ہوں۔ سعودی عرب سے، اوکے، اللہ آپ کو عزت دے، کیا حکم ہے بھائی؟ قبلہ کیسے ہیں آپ؟ سے طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا، جس پرفتن ماحول میں اور آپ جو ہے وہ سیدہ سیدہ کونین کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں، اور اللہ اس آپ پہ کو امام سلامتی دے، زمانہ عزت آپ دے، سے تھینک یو، راضی ہوں، سیدہ آپ سے راضی ہوں، تھینک یو اور سر۔ اس پرفتن ماحول میں ہم سب مومنین کو بھی ایک تبرہ جیسی عظیم عبادت میں شامل ہونے کا ایک پلیٹ فارم آپ نے پرووائڈ کیا ہوا ہے۔ اللہ آپ کو سلامتی اور دے، تھینک یو سر۔ قبلہ ایک تو میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور آپ سے بہت سی چیزیں جو ہیں، بہت سے سوالات تھے جو بچپن سے ہمارے ذہنوں میں تھے، جو جی، ممبر سے بیان نہیں کیے جاتے تھے، وہ آپ کی ہم، ویڈیوز دیکھ کے اور ان چیزوں سے ہم نے سیکھی ہیں۔ ابھی بھی کچھ کنفیوژنز ہیں جن کے لیے میں آیا ہوں کہ آپ سے ان کے جو ہے نا تھوڑے سے سوالات کا ان کے جوابات لے سکوں۔ جی سر، پوچھیں، جی اللہ آپ سب کو سے عزت پہلے دے۔ تو میں یہ جی بالکل میرا ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے کوئی آپ کو ڈچ کرنے آیا ہوں یا آپ سے کچھ ایسا، صرف آپ سے میں اپنی کنفیوژن دور کرنے کے لیے آپ سے پوچھنا اوکے، چاہ رہا ہوں۔ صحیح ہے۔ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا اسلام میں سر جو نکاح کا معیار کیا ہے؟ کیا وہ دنیاوی اسٹیٹس ہے یا ایمان ہے؟ تو لوگوں کو یہی دیکھنا چاہیے نا کہ وہ ایمان ہے، وہ میں نے روایت آپ کو دکھا دی ہے نا، اگر آپ وہ روایت وہ میرے تقاریر اس مسئلے پہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایت کی ایک ہے، اذا جاءکم من ترضونہ دینہ وخلقہ فل فزوجوہ، اور بعض میں ہے کہ بلکہ کہ سب روایات کو دیکھ کے یہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے دین ہے، پھر اخلاق ہے، پھر امانت ہے، پھر عفت ہے، پھر یہ ہے کہ خرچہ دے سکے، نہیں کہ بہت زیادہ امیر ہو، خرچہ دے سکے، یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں، صحیح دین، اخلاق، سر، عفت، امانت، امانت داری، اور اس کے علاوہ خرچہ، اپنی بیوی کا خرچہ دے سکے۔ صحیح سر قبلہ دوسری جو تھی، میں کیونکہ خود سادات فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، اور جی کیونکہ یہ میں اس میں وہ کنفیوژن اپنی دور کرنا چاہ رہا ہوں۔ قبلہ جو حدیث جی، آپ سید زادی کے غیر سید سے نکاح کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، اگر وہ جی، مستند ہیں تو یہ سب کے لیے قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ باقی فقہا کے لیے سب کے قابل لیے قبول قابل کیوں نہیں قبول ہے ہے، یہ حدیث؟ کوئی دنیا میں کوئی تو یہ شیعہ کہ مانتے عالم کیوں نہیں نہیں؟ ہے، شیعہ علماء میں یہ مسئلہ اختلافی ہے ہی نہیں، سب کہتے ہیں جائز ہے، سید علی طباطبائی صاحب الریاض، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کوئی دیندار شخص کسی شخص سے آ، رشتہ مانگتا ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ قبول کریں، یعنی وجوب تک کہتا ہے، واجب ہے کہ قبول کریں، تو یہ بالکل مسئلہ اختلافی نہیں، یہ صرف پاکستان میں وہ کس وجہ سے، کیونکہ شافعی کے نزدیک اور ابو حنیفہ کے نزدیک، ان لوگوں کے نزدیک، یہ پرانے زمانے میں دیکھیں، یہاں پہ شیعہ مذہب کی تبلیغ نہیں تھی، یہاں پہ اس علاقے میں مغلوں کی حکومت تھی، اور اس زمانے میں جماعت مخالفین کو وہاں کا فقہ چلتا تھا یہاں پر، اور پھر یہاں پہ صوفیہ وغیرہ ان کا بھی بڑا زور تھا مغلیہ دور حکومت میں، اور اسی طرح انگریزوں کے زمانے میں صوفیہ ان لوگوں کا بڑا دور تھا، اور وہ لوگ ان کے مذہب میں یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، تو یہ کسی طرح، اور پھر یہاں پہ ہندو بھی ہے، ہندوستان میں تو ہندو ابھی پاکستان بنا نا، پہلے تو پنجاب میں بہت ہندو رہتے تھے، اب راول پنڈی ہے، صحیح پارٹیشن سے پہلے 40% آبادی پنڈی کی ہندو تھے، یعنی تقریباً نصف آبادی ہندوؤں کی ایسے تھی ہی راول پنڈی میں، ہاں، تو اب جو ہے ہندو نہیں ہے، پرانے زمانے میں تو ہندو سے کدھر، ان کے ہاں تو ذات پات بہت ہے کہ وہ نیچے خاندان کی عورت سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، اس کو ٹچ بھی کرے تو ان کے لیے غسل وغیرہ کرنا پڑتا ہے، تو یہ ہمارے مذہب میں، یہ صرف پاکستان کے کچھ علاقوں میں یہ بات رواج پائی ہے کہ یہ حرام ہے، اس کی کوئی مذہبی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، مذہبی لحاظ سے اس کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ علماء کے درمیان اس پہ بالکل کسی قسم کا نزاع نہیں ہے کہ کوئی کہتے حرام ہے، کوئی کہتا ہے حلال ہے، کوئی کہتا ہے جائز ہے، کوئی کہتا ہے واجب ہے، بالکل کوئی نہیں کہتا، سب کہتے ہیں یہ جائز ہے، سب ہی کہتے ہیں، یعنی اس مسئلے میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، اوکے، یہ ہے صحیح آپ کی خدمت، دوسرا جی۔ دوسرا قبلہ، کیا سید زادی کا نکاح عام مسلم سے بھی ہو سکتا ہے یا صرف اس کا کفو جو ہے وہ مومن ہی ہے؟ نہیں، آپ وہ دیکھیں، چاہے عورت چاہے سیدانی ہو یا غیر سیدانی ہو، اس کا نکاح غیر شیعہ سے حرام ہے،
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم ان لوگوں کو بیٹی نہ دو، ان لوگوں سے بیٹی لے لو، ان کے عورتوں سے تم شادی کر سکتے ہو، ان سے مخالفین کے عورتوں سے، اور اپنی بیٹی ان کو نہ دو، اپنا رشتہ ان کو نہ دیا کرو، یہ حرام۔ اس کے کئی ایک روایات ہیں، میں نے مختلف، اگر چاہیں تو میں روایت دکھا دیتا ہوں ابھی، مختلف پروگراموں میں نے اس کی روایت کئی دفعہ دکھا دی ہیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت جو ہے اپنے شوہر کے تابع ہوتی ہے، اور شوہر اگر چاہے تو عورت کے مذہب کو چینج کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ ابھی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ابھی میں اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، میں چینج وعدہ کرتا ہوں مذہب اس کا چینج نہیں کروں گا، لیکن بعد میں 5 سال 10 سال کے بعد اگر وہ اپنی بات سے پھر جائے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح بہت ہوا ہے، بہت ہوا ہے کہ شادی سے پہلے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ شیعہ سنی ایک ہی، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم آپ ایک ہی قرآن، ایک ہی پیغمبر، ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ لڑکی سے شادی کرنے کے فکر میں ہوتے ہیں۔ جب ایک دفعہ شادی ہو جائے پر وہ کٹر پٹ کٹر وہ آہستہ آہستہ کٹر متعصب بن جاتے ہیں، اور وہ لڑکی کو کھلے ہاتھ نماز پڑھنا بھی نہیں دیتے۔ یہ تو بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح بھئی ہندوستان میں جو ہے مسلمان ہندو سے شادی کرتی ہیں مسلمان عورتیں، اور وہ ہندو جو ہے اس کو پہلے تو کہتا ہے مسلمان ہندو ایک ہی ہیں، بھائی کوئی فرق نہیں، ہم سب کا ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، اور جب شادی ہو جاتی ہے پھر وہ ہندو جو ہے مسلمان عورت کو ہندو بنا لیتے ہیں، بہت ہوا ہے اس طرح، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہوں، ہی۔ جی سر۔ تو قبلہ اسی ضمن میں کنفیوژن جو میرے مائنڈ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس ساری چیز کو دیکھا جائے تو پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نکاح ہوئے ہیں، جی۔ ان جن اشخاص سے ہوئے ہیں ان کو تو ہم مومن کیا، ہم تو مسلمان سمجھنے کے بھی ان کو اس میں نہیں ہے۔ ہوں، ہم تو جی۔ ہمارے نزدیک تو فاسق فاجر تو فاجر شخص ہے۔ آپ میری بات سمجھ تو رہے ہیں میں نبی کس کریم کس صلی کی اللہ بات علیہ کر رہا ہوں؟ وسلم کے بیٹیوں کے شادی 3 افراد سے ہوئی ہے نا، ایک امیر المؤمنین علیہ السلام سے، ایک عاص بن ابی الربیع سے۔ عاص بن ابی الربیع اچھا آدمی تھا، وہ بنی امیہ سے تھا، وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بانجے ہیں، اور وہ شیعہ تھا، وہ آخر تک وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ رہا ہے۔ اور ایک عثمان سے ہوا ہے، صرف عثمان کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیسے اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ نکاح جو ہوتا ہے ظاہر پہ ہوتا ہے، نکاح جو ہوتا ہے ظاہر اسلام پہ ہوتا ہے۔ اگر یہ شخص ایمان کا اظہار کرتا ہے تو شاید اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ دے دیا ہے کہ ہمارے لیے، ہم اور آپ کے لیے ایک کیا ہو، ایک نمونہ ہو۔ ایک شخص جب آتا ہے وہ ظاہر میں اچھا ہوتا ہے، اس دل کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ دل، اب ایک شخص آتا کہتا ہے میں مومن ہوں، رشتہ دے دو، اب وہ آگے جا کر وہ فراڈی بن جائے گا یا وہ ابھی سے جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے، میں اور آپ تو نہیں جانتے نا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روایات اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک، ہمارے نزدیک یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظواہر پہ حکم کرتے تھے، لوگوں کے دلوں کے مطابق وہ حکم نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ لوگ جب آتے تھے ان کے پاس، لوگوں کے ظواہر کے ساتھ ان کے ساتھ، اگر کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مسلمانوں جیسا برتاؤ کرتے تھے ان سے۔ یہ نہیں کہ بھئی پیغمبر کو پتہ ہے کہ یہ منافق ہے تو اس کو کہہ دو کہ بھئی تو کافر ہے، تو نجس ہے، تو ادھر نہ، اس طرح کبھی نہیں کرتے تھے۔ تو شاید وجہ یہی ہو، اللہ ہی جانتا ہے۔ احادیث میں اس مسئلے پر بالخصوص کوئی ایسا سوال نہیں آیا کہ پیغمبر نے اس شخص کو کیوں رشتہ دیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہمارے پاس جو احادیث کا ذخیرہ ابھی ہے، اس میں سے بہت سارے احادیث ضائع ہو چکے ہیں۔ اہل بیت طاہرین علیہم السلام نے تو سب مسائل واضح کیے ہیں، اور ان کے اصحاب اور ان کے شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام کے بالخصوص، امام محمد باقر علیہ السلام کے بالخصوص، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بالخصوص، اس زمانے میں علم کا دور تھا اور تمام مسائل پوچھتے تھے، وہ لکھتے تھے، لیکن بدبختی کیا ہوا شیعہ قوم کی کہ وہ کتابیں ضائع ہو گئی۔ اکثر جو کتابیں ائمہ اطہار علیہ السلام نے لکھا دی، املا کرا دی، بے انتہا علم، مثلا تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، یہ تفسیر اتنا قیمتی ہے، آیا آیا میں انسان دنگ رہ جاتا ہے، اللہ جانتا ہے، آیا آیا کی جو تفسیر ہے انسان کا عقل مدہوش رہ جاتا ہے اس علم سے، اس اس حکمت سے اور اس نور سے، اس ہدایت سے جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے لکھایا ہے۔ لیکن اس یہ کتنا ہے، یہ صرف سورہ حمد کی تفسیر ہے، سورہ بقرہ کے کچھ آیات، باقی سب شیعہ علماء نے غائب کر دی۔ ان لوگوں نے خیال نہیں رکھا، ہمارے احادیث ضائع ہو گئی ہیں، کیونکہ شیعہ علماء کس کے پیچھے پڑ گئے؟ علم اصول، منطق، فلسفہ اور یہ بکواسیات کے پیچھے پڑ گئے، احادیث کے کتب سب ضائع ہو گئی ہیں، ان کی کاپیاں نہیں بنائی گئیں اور کتابیں ہم ختم ہو گئی بس۔ تو اس لیے کہ اس کی وجہ کہ انہوں نے عثمان کو کیوں بھئی بیٹی دی ہے، بالخصوص اس کے متعلق ہمارے پاس حدیث نہیں ہے، لیکن عموم میں ہمارے پاس ہے کہ اہل بیت علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افراد کے ظواہر پہ حکم کرتے تھے، اور وہ ایک نمونہ بھی، اسوہ نمونہ ہمارے لیے بھی بنتے تھے
کہ بھائی اگر ایک شخص آپ کے پاس رشتہ لینے آتا ہے تو آپ کو تو پتہ نہیں ہوتا، میرے امت والوں کو کہاں پتہ ہے کہ یہ شخص، آپ کیسے یقین کریں گے کہ ایک شخص اچھا آدمی ہے؟ بھائی یہ واقعی مومن ہے نا. یہ تو اگر کوئی آپ کا بھتیجا آپ کا رشتہ لینے آیا تو آپ کو پتہ ہے، کیوں بھتیجے کو انسان جانتا ہے نا، اپنے خاندان کا آدمی ہے تو اس کو ظاہر انسان جانتا ہے ظاہر کہ یہ کیسا آدمی ہے. لیکن اگر دوسرا آدمی آتا ہے جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، جس کو آپ بچپن سے نہیں جانتے، تو بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں وہ اچھا ہوتا ہے اور شادی کے بعد پتہ چل باطن جاتا میں ہے ہاں 1-2 سال کہ یہ آدمی بھئی یہ تو غلط آدمی نکلا ہے. اور کتنی شادیاں اسی طرح برباد ہو جاتی ہیں نا. شروع میں والدین بیچارے وہ صحیح تو کرتے ہیں کہ احتیاط کرتے ہیں کہ بھئی اچھے آدمی سے شادی ہو جائے، اپنی فکر سے وہ بہترین جو میں رشتہ ملتا ہے اس کو دے دیتے ہیں. لیکن اس احتیاط کے باوجود 3 سال 4 سال 5 سال کے بعد یا اس سے پہلے یا اس کے بعد وہ آدمی، اس کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی بھائی یہ تو منشیات والا آدمی ہے، یہ تو نشے کرتا تھا، ہمیں بتایا بھی نہیں ہے. پتہ چلتا ہے کہ اس کے تو برے افعال ہیں، یا پھر وہ کسی طرح سے اس کا انحراف ظاہر ہو جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے اس لیے کہ اپنی امت کو دلاسا دینے کے لیے اور ان کے اسوہ بننے کے لیے کہ بھائی تمہارے پاس جب ایک شخص رشتہ لینے آتا ہے وہ اسلام کا اظہار کرتا ہے، ایمان کا اظہار کرتا ہے، اس کا اخلاق بھئی ظاہر میں صحیح لگتا ہے تو اس کو رشتہ دے دو اور اللہ پہ توکل کرو. اگر وہ خراب نکلتا ہے تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظواہر پہ، یہ شیعہ کے پاس بھی ہے، مخالفین کے پاس بھی یہی ہے کہ وہ اپنے ہمیشہ علم غیب پہ بھی عمل کرتے تھے، لیکن اس طرح نہیں کہ ہمیشہ اپنے علم غیب پہ عمل کرتے تھے. بہت دفعہ یہ ہوتا تھا کہ علم غیب پہ عمل نہیں کرتے تھے، ظواہر پہ عمل کرتے تھے. جی صحیح قبلہ ایک چیز اور ہے. جی سر. دیکھیں جیسے کوئی بھی چیز ہم کھاتے ہیں نا تو وہ اس کا باڈی میں ایک میکانزم ہے، وہ میٹابولزم ہوتا ہے اس کے بعد ہم، بلڈ میں ابزارب ہوتی ہے، پھر وہ بلڈ پوری ہم، باڈی میں جاتا ہے. تو سر جی قبلہ جیسے صدقہ جو ہے وہ سید پر حرام ہے تو مومن پہ کیوں نہیں؟ کہ مومن کا آپ نے کہا نا کہ مومن کا دل جو ہے کہ حدیث آپ نے بیان کی کہ وہ جو ہم، مومن کا دل ہے وہ ائمہ طہار نے فرمایا کہ وہ جو ہے وہ اسی نور سے بنا ہے جس سے ہم بنے. ہم. تو یہ دیکھیں روایات میں یہ بھی ہے کہ مومن پہ بھی حرام ہے نا، اور روایات میں یہ بھی ہے کہ سید کے لیے بھی جائز ہے، صرف امام کے لیے یہ اس روایات صدقے والی جو روایت ہے اس میں اختلاف ہے، سب ایک جیسے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جو روایات ہیں کہ صدقہ سادات پہ حرام ہے وہ مخالفین کے پاس بھی ہے، مخالفین کے پاس ہے. اور جو روایات شیعہ کے پاس ہے وہ 3 طرح کے ہیں کہ سید پہ حرام ہے، غیر سید پہ حرام نہیں ہے. اور سید کا مقصد یہ ہے کہ بنی عباس بھی اس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بنی عباس سب اس کیٹیگری صحیح میں آ جاتے ہیں. دوسرا کہ وہ مشترک ہے، ہمارے یہ حکم مشترک ہے ہمارے درمیان اور جماعت مخالفین کے درمیان. اور پھر شیعوں کے پاس حدیث ہے صحیح کہ صدقہ صرف پیغمبر اور امام معصوم کے لیے حرام ہے، باقی سب کے لیے جائز ہے. یہ دوسرا کیٹیگوری ہے، ٹھیک ہے. یہ کیٹیگوری مخالفین کے پاس نہیں، ہمارے پاس ہے. تیسرا کیٹیگوری جو ہے کہ صدقہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے حرام ہے، اور ان کی سب شیعوں کے لیے حرام ہے جو ولایت میں پکے ہیں. جو لوگ نئے شیعہ ہونا چاہتے ہیں نا، یا ان کے شیعہ ہونے کا احتمال ہے، ان کو آپ خونس دے صدقہ دے سکتے. یہ تیسرا کیٹیگوری ہے. تو اس میں سے دیکھیں کہ کون سا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا حقیقی حکم ہے اور کون سا تقیہ والا ہے، یہ اللہ جانتا ہے. امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو اس کا فیصلہ وہ کریں گے، ٹھیک ہے نا. اس وقت تک ہم صبر کریں گے اور اس کا علم ہم پلٹا دیں گے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. اور جو باتیں ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے ان کا حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو سید غیر شیعہ ہے، جو سید غیر شیعہ ہے اور بدفعل ہے، اس کا جہنم میں خلود بلا شک بلا ریب ہے. چاہے وہ سید ہو، چاہے اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ صدقہ اس پہ حرام ہے یا نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. اور وہ شیعہ جو سید نہیں ہے لیکن اس کا عمل اچھا ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کا اگر عمل اچھا بھی نہیں ہے پھر بھی جنتی ہے. شیعہ اگر گناہ کار بھی ہے نا، اگر وہ ایمان پہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے، وہ جنتی ہے. تو حقیقت یہ ہے، یہ مسئلہ جو میں نے ابھی بتایا آپ کو، یہ متواتر روایات میں یہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اوکے 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 بہت شکریہ قبلہ. ختم ہے. میں اوکے ایک تھینک یو بات سر. کرنا چاہوں گا. جی سر بولیں. اوکے تھینک میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے پاس پاک و ہند میں آپ جیسے علماء کی کمی ہے، اور بڑی جو ہے نا آپ سے بات کر کے ایک خوشی ہوئی، اور جس الحمد انداز للہ. میں آپ نے سوالات کے جواب دیے اور بہت سی کنفیوژن جو تھی وہ دور ہوئی. اور ہمیشہ سے سنتے آئے تھے، جب آپ کو سنا نہیں تھا کہ یہ ایک ایجنٹ ہے اور یہ امریکہ کا اسرائیل کا ایجنٹ ہے. تو
تو آپ کو جب سے سننا شروع کیا ہے، میں ایک رینڈملی آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ مصائب پہ گریہ کر رہے تھے۔ میں اس وقت میرے ذہن میں ایک قدرت کی طرف سے ایک چیز بیٹھی کہ اگر یہ شخص ایجنٹ ہے تو پھر کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو قبلہ اللہ آپ دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو جو اللہ ہے آپ نا کو عزت ہے. تھینک یو سر. مزید ہمت و استقامت دے اور آپ ایسے ہی ذکر محمد و آل محمد بیان کرتے رہیں۔ تھینک یو سر. شکریہ۔ اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. میں بہت مہربانی آپ کی. خدا آپ کو جزائے خیر. بھائی کون ہے جو ایجنٹ نہیں ہے؟ جو بھی ایران کے خلاف ہرا ہے نا، بڑے سے بڑا مرجع خمینی صاحب کا اپنا استاد آیت اللہ سید کاظم شریعت مداری ایجنٹ، ٹھیک ہے نا؟ آیت اللہ سید صادق روحانی، آیت اللہ تبا تبائی قومی، آیت اللہ شیخ حسین علی منتظری، سید محمد شیرازی، سید محمد روحانی، یہ بڑے بڑے مجتہدین ہیں، بڑے بڑے مجتہدین ہیں. ٹھیک. آیت اللہ سیستانی، اللہ جانتا آیت اللہ سیستانی نے جب مرجعیت کا اعلان کیا تھا تو آیت اللہ احمد جنتی، یہ سن 1993-94 کی بات ہے. جو لوگ اس زمانے کو یاد رکھتے ہیں، جو فارسی میڈیا اور علماء کے احوال جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آیت اللہ احمد جنتی تہران میں نماز جمعہ پڑھاتا ہے، اور یہ خامنئی صاحب کا اسپوکس مین تھا. نماز جمعہ ہوتا ہے یہ خامنئی صاحب کا مواقف بیان کرنے کے لیے. تو اس نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اس کے الفاظ یہ تھے کہ آج بریطانیہ کا ہاتھ نجف کے ایک مولوی کے آستین سے نکلا ہے. سیستانی کو اس نے واضح طور پہ کہا کہ ایجنٹ ہے. سب لوگوں کو یاد ہے یہ، کیونکہ اس وقت ان لوگوں کو ڈر لگا تھا کہ بھئی سیستانی مرجع بن جائے گا اور اس کی مرجعیت جو ہے خامنئی صاحب کی جو رہبری ہے اس کو اوور شیڈو کرے گی. تو یہ ایجنٹ، یہ ایک عام ٹپا ہے ان لوگوں کے پاس. جو بھی ان کا مخالف ہے نا وہ ایجنٹ ہوتا ہے. ایجنٹ ہوتا ہے. لیکن اگر میں آپ کی خدمت میں ابھی میں موضوع سے نہیں نکلنا چاہتا، وہ میں ایسی باتیں اگر میں چھیڑ دوں کہ وہ پھر وہ باتیں، وہ سیاسی باتیں ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، اور پھر ان کے لیے اگر میں ان کو دلیل لانا شروع کر دوں تو اس میں بہت ٹائم ضائع ہوگا، میں موضوع سے دور ہو جاؤں گا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خمینی صاحب یا خامنئی صاحب یا ہاشمی رفسنجانی صاحب یا سید محمد حسین بہشتی صاحب، یہ جو ایران کے انقلاب میں بڑے لیڈر تھے. خامنئی تو اس زمانے میں بڑا لیڈر نہیں تھا، خامنئی تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو بڑے تھے ان سب کا امریکہ کے ساتھ تعلقات تھے. اوکے. اور لیڈر بننے اور خامنئی صاحب، یہ 1985 کی بات ہے. یہ مختلف یہ سورسز سے نکلا ہے. اس کے سورسز کے یہ کہیں کہ 1984-85 کے قریب کہ خامنئی اور خامنئی اس زمانے میں صدر تھا، ہاشمی رفسنجانی ایران کا مجلس کا اسپیکر تھا. ان لوگوں نے امریکہ کو آفر دیا تھا کہ ہم خمینی کو ماریں گے، بس آپ جو ہے نا، آپ ہمارے ساتھ، اس وقت جنگ کا زمانہ تھا، آپ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہماری لیڈرشپ جو ہے، ایران کی جو لیڈرشپ ہے، ولایت فقیہ، ہم لوگوں کے ہاتھ میں رہے. آیت اللہ گل پائگانی اور قوم میں جو بڑے علماء تھے اس زمانے، آیت اللہ سے سب سے بڑا وہی تھا محمد رضا گل پائگانی، اس کو وہ ولی فقیہ نہ بن جائے. تو اس کے اب یہ باتیں جو ہے نا یہ ڈاکیومنٹڈ ہیں. اس کے ذرائع کیا ہیں؟ یہ مختلف میموارز میں اور مختلف کتابوں میں مختلف ذرائع کے ساتھ یہ چھپی ہیں. تو لیکن میں ان کا ابھی آپ شواہد میں نہیں چاہتا کہ ان مسائل کو چھیڑ دوں، تو کیونکہ ان کو شواہد کو پیش کرنا، کتابوں کو پیش کرنا اور دلائل کو پیش کرنا، اس میں بہت ٹائم لگے گا. لیکن اجمالاً یہی کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو دوسروں کو ٹپا لگاتے ہیں کہ یہ ایجنٹ ہیں، اپنے سب مخالفین کو ان لوگوں نے ایجنٹ بنا دیا. یہ خود ان لوگ، یہ تو جو لوگ انقلاب ایران کی تاریخ کو جانتے ہیں ان کے لیے بہت واضح اوضح من الشمس ہے کہ خمینی صاحب خود امریکہ کے ساتھ انقلاب سے پہلے تعلقات تھے، CIA کے ساتھ تعلقات تھے، اور اس کے بڑے بڑے جو نمائندے تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ڈاکٹر مہدی بازرگان. اس زمانے میں خمینی وغیرہ، یہ خامنئی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا. خمینی کے ساتھ کون تھا اس زمانے میں؟ ڈاکٹر مہدی بازرگان تھا، سید محمد حسین بہشتی تھے. یہ ان لوگوں کے تعلقات تھے امریکہ کے ساتھ ایسے. صادق قطب زادہ تھے یہ لوگ. خامنئی تو بعد میں آیا ہے. خامنئی انقلاب میں کچھ نہیں تھا. یہ انقلاب میں درجہ 2 درجہ 3 درجہ 4 کا بھی آدمی نہیں تھا. یہ عام ورکر تھا یہ انقلاب کے زمانے میں. یہ بعد میں یہ سینئر بن گیا ہے.
جو لوگ سینئر تھے خامنئی کے اسسٹنٹس تھے اس زمانے میں اس کی بات کر رہا ہوں